السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی تجارت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش، اور کافر ہی ظالم ہے۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 254 ہے۔ اب اس آیت کے مطابق میں آج آپ سب کو، اپنی تمام پیاری بہنوں کو یہ بتاؤں گی کہ انفاق یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے کیا فائدے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے انفاق کیا کرتے تھے، یا کس طرح سے انفاق فی سبیل اللہ یعنی کہ اللہ کے راستے میں کس طرح سے خرچ کرنے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں کیا حکم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی کہ ایمان والے لوگ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو مانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کیا، وہ ایمان والے ہیں۔ ان سے مخاطب ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ٹھیک ہے، اس دن سے پہلے یا اس سے پہلے کہ جس دن آئے وہ دن جس میں کوئی دوستی، کوئی تجارت قبول نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی سفارش قبول ہوگی، ٹھیک ہے، یہ آخرت کے دن، حساب کا دن، اور جو کافر ہے وہی ظالم ہے۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ انفاق فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے، یعنی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کیا مراد ہے۔ ابن جریح نے کہا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو مال خرچ کیا جائے، خواہ و زکوٰۃ ہو یا صدقات ہو، انفاق فی سبیل اللہ کہلاتا ہے، یعنی کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا کہلاتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ سے مراد اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ میں زکوٰۃ اور صدقات دونوں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ بھی انفاق میں شامل ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے شامل ہے۔ صدقہ وغیرہ دیتے ہیں، صدقۃ الفطر اور اس کے علاوہ جو روزمرہ کے صدقے ہیں، صدقات ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی بھی انفاق ہے، اور اس میں ایک اور چیز جو مین آتی ہے کہ اہل و عیال کا نام نفقہ، یعنی کہ گھر والوں کے جو ضروریات ہیں ان کو پوری کرنا بھی انفاق فی سبیل اللہ میں شامل ہے۔ اب اس بات ذہن میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے انفاق کیا کرتے تھے، کس طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ یہاں پہ ایک حدیث بتانا چاہوں گی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 پہاڑوں کے درمیان کی بکریاں مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اتنی ہی بکریاں عطا فرما دیں۔ 2 پہاڑوں کے درمیان کی بکریاں، امیجن کرے کہ کتنے زیادہ ہوں گی۔ تو وہ آدمی اپنی قوم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے قوم، اسلام قبول کر لو، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر عطا فرماتے ہیں کہ پھر محتاجگی کا خوف ہی نہیں رہتا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب جو انفاق کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، ہم انفاق کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں۔ انفاق کرنے کا دراصل جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس انفاق جو ہم جس کو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے راہ میں، وہ قیامت کے دن ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ نمبر 2 مقصد جو ہے وہ یہ کہ انسان کے دل کی تنگی کو دور کرتا ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ نمبر 3 آخرت کی کامیابی کے لیے کوششیں کرنا ہے کہ میں بھی ہمارا کچھ صدقہ قبول ہو جائے، یا کیا پتہ کون سا صدقہ قبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت لکھتے۔ اور اسی کے علاوہ انفاق کرنے کا مقصد دراصل اسلام کے بقا کے لیے کی جانے والی کوششوں میں بھی حصہ ڈالنا، کہ اسلام کی جو مدارس وغیرہ کی ضروریات ہیں وہ پوری ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کی ترویج اشاعت کے لیے مال لگا کر ماحول کی اصلاح کرنے کے لیے کوشش
کرنا بھی انفاق فی سبیل اللہ کہلاتا ہے، یعنی کسی مدارس وغیرہ میں دینا، کوئی کہہ لے کہ اسلامک سکول بنانا، یا کوئی جو اللہ تعالیٰ کی کام کر رہے ہیں دین کا، جس کا کوئی مدرسہ وہ چلا رہا ہے یا کوئی اور کام کر رہا ہے، اس کو بھی انفاق فی سبیل اللہ دینا تاکہ وہ اسے نیک کاموں میں خرچ کر سکیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ کی ترغیب کیسے دلائی ہے، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ کیسے صدقہ کیا کرتے تھے، یہ تمام جو حدیثوں میں کے مطابق میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے۔ پہلا اعمال کیا ہے؟ صدقہ جاریہ، اور وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ ٹھیک ہے، اس میں بھی صدقہ جاریہ آ گیا ہے۔ یہ تمام اعمال، یہ 3 اعمال ہیں جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے زندہ رہیں گے، ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سیدنا ابو برزہ نزلہ بن عبید اسلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن کسی بندے کی قدم نہیں ہٹے گے یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کی بات نہ پوچھ لیا جائے، یا بابت نہ پوچھ لیا جائے۔ اس کی عمر کے متعلق، نمبر 1، اس نے اس کو کن کاموں میں خرچ کیا یا ختم کیا، اور اس کے علم کے متعلق کہ اس نے اس علم جو سیکھا تو اس کے مطابق کیا کیا کیا، اور اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں کہ اسے کن چیزوں میں اسے بوسیدہ کیا یعنی کہ کھپایا۔ جامع ترمذی کی 2417 روایت ہے، حدیث ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جنہیں سے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص کو اپنا مال ہی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس انسان کا مال تو وہی ہے جو اس نے صدقہ خیرات کر کے آگے بھیجا، اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو وہ پیچھے چھوڑ گیا، ان کی وراثت جو چھوڑ گئی۔ یہ بخاری کی 6442 نمبر روایت ہے۔ عن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے صدقے کے ساتھ، کہ کھجور کرنا بھی صدقہ میں شامل ہے۔ یہ بخاری کی 6023 روایت ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تقریب ہو چکی تھی، تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو وہی چھوڑ کر گھر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آیا اور نماز پڑھائی۔ کسی نے اس بے وقت گھر جانے کی وجہ پوچھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ بات بہت غور سے سننے کی ہے کہ گھر میں ایک سونے کا ٹکڑا پڑا رہ گیا تھا، میں نے خیال کیا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ گھر میں پڑا رہے اور میں چل بسوں۔ یہ بخاری کی 851 نمبر روایت ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر صدقہ کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ ہم نے جان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے حدیث مبارکہ، کتنی زیادہ حدیثیں ہیں، میں نے آپ کے سامنے تقریباً 5 حدیثیں ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بھی پڑھی، کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کی ترغیب دلائی، اور یہ بھی دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے صدقہ کیا کرتے تھے، اور قرآن پاک میں صدقہ کا کیا حکم ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ صدقہ نہیں کرتے ان کو کیا نقصانات ہیں۔ اصل انفاق اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والا شخص اندھیرے میں رہتا ہے، اسے اسلام کا مقصد ہی سمجھ نہیں آتا، وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ وہ کیا اس نے سیکھا ہے، کیا کس دین کی وہ پیروی کر رہا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والے کو شیطان بہکا کر ایسے راستے پر چلاتا ہے کہ جس کی آخری منزل جہنم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والا آخرت کے معاملوں کو سادہ سمجھنے لگتا ہے، اور چند ظاہری کاموں کو آخرت کی نجات کے لیے کافی سمجھنے لگتا ہے۔ کہ بعض کوئی نماز پڑھ لیا، کسی کو اچھا بول دیا، یا کہہ لے کہ کوئی اچھا کام کر لے، اس کو سمجھتا ہے کہ میں ایسے جنت میں چلا جاؤں گا، یا کہہ لے کہ میں گناہ کرتا جو بعد میں ان پہ توبہ کر لوں گا، یا بڑھاپے میں عبادت کر لوں گا تو میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ ایسا نہیں ہے، ہر چیز کا ایک لیول رکھنا ضروری ہے۔ اور انفاق اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرنے سے انسان کے دل سے نیکیاں کرنے کی خواہش نکل جاتی ہے، کہ انسان کا جب دیکھے نا
انسان کے دل کے میل ہی نہیں نکلے گی، انسان کے گناہ ہی نہیں مٹیں گے، تو انسان نیکیوں کی طرف کیسے آئے گا؟ اور انفاق فی سبیل اللہ ہماری نیکیوں کو مٹاتا ہے۔ اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اب سے آج سے جیسے کہ صدقۃ الفطر ہے اور جن کی زکوٰۃ بھی رہتی ہے وہ لوگ زکوٰۃ بھی اپنی ادا کریں، اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم کچھ نہ کچھ صدقہ دیا کریں گے۔ ہمارے گھروں میں کام والیاں ہیں اور اکثر باہر بھی آتی ہیں مانگنے والی، مسکین یتیم، تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم نے جو کھانا بنایا ہے اس کے اندر سے تھوڑا سا کھانا ان کے لیے بچا کے رکھ سکتے ہیں، اور روزانہ 5 روپے 10 روپے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے، یا ہم منتھلی ایک اپنا بنا لیں کہ ایم کہ ہم نے اس منتھ میں 500 روپیہ کسی مدرسے کو دینا ہے، 1000 روپے کسی مدرسے کو دینا ہے، کسی مدرسے میں کوئی فین لگوانا ہے، کسی مدرسے میں کوئی قرآن پاک رکھنا ہے، کسی کی کوئی ضرورت پوری کرنی ہے، کسی ایک گھر کو راشن دینا ہے۔ اس طرح یہ جو انفاق ہے چھوٹے چھوٹے اپنا شیڈول بنائیں، اپنی زندگی میں شامل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کے رزق میں اضافہ بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تو راضی ہوں گے اور آپ کی دل کی تنگی بھی ختم ہوگی، اور اس کے علاوہ آپ کو بہت سے اس کے فائدے ہوں گے۔ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں کہ میں نے سوچا کہ میں روزانہ کے کچھ نہ کچھ صدقہ ہی دیا کروں گی۔ جب میں مدرسہ میں اسٹوڈنٹ ہوا کرتی تھی اس وقت، تو 20-30 روپیز جو پاکٹ منی ملا کرتی تھی، تو اس میں سے میں نے روزانہ 10 روپے جو ہے نا صدقہ کے لیے دینا شروع کر دیے۔ اور روزانہ میں جاتی تھی مدرسہ، ہمارا جو مدرسہ کا گیٹ تھا بالکل اس کے باہر جو گلہ لگا ہوتا تھا، میں نے جانے سے پہلے جب اوپر انٹر ہونا میں نے نکال کے ہاتھ میں پکڑ لینے، اور جب میں نے جانا تو وہ جاتے ہوئے ڈال کر اوپر جو اپنے مدرسے میں چلے جانا۔ تو اس سے مجھے بڑے فائدے ہوئے، بہت سے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے میرے کیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے مجھے علم کی، دین کی اور طلب عطا فرمائی، اور میرے امتحانات میں اچھے نمبر ہیں، بہت سے فائدے جو میرے اس کے ساتھ ہوئے، میرے گھر کے مالی حالات بہتر ہوئے، اور بہت سی مشکلات جو میری حل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انفاق فی سبیل اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، ہمیں ایسا انفاق کرنے کی توفیق عطا فرمانا کہ جس سے ہمارا بھلا ہو اور تمام دوسرے لوگوں کا بھی بھلا ہو۔ اور یا ارحم الراحمین، ہمیں ایسے انفاق سے بچانا جس سے تو ناراض ہو اور تیری ناراضگی کی وجہ بنے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں ایسے انفاق کی توفیق عطا فرمانا کہ جس کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں، اور ہمارے مالی حالات، ہمارے دنیاوی حالات، ہماری آخرت کی مشکلات بہتر ہو۔ آمین۔ السلام